ایک ایسی سلطنت جو تقریباً ایک حد تک دنیا کے 3 عظیم ترین براعظموں پر حکمرانی کرتی رہی۔ جب دنیا تاریکی میں ڈوب رہی تھی تو یہاں فن، فوج اور قوانین کا سنہری دور جاری تھا۔ ایک ایسی امپائر جہاں امن اور ترقی کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا، مگر پھر ایک دن یہ شان و شوکت اور عظمت سب مٹی میں مل گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاندار سلطنت روم یعنی رومن امپائر کے بارے میں، جس نے دنیا پر گہرا اثر چھوڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا رومن امپائر کی کمپلیٹ ہسٹری کے بارے میں اور سناؤں گا اس کے عروج و زوال کی مکمل داستان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ زبردست ویڈیو۔ ناظرین، زمانہ قدیم کی اس عظیم سلطنت یعنی سلطنت روم کی بنیاد 753 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی، جس نے مغربی دنیا کی تہذیب و تشکیل میں اہم اور بنیادی کردار ادا کیا۔ رومن امپائر کی بنیاد اوکٹاوین یعنی اگسٹس نے رکھی۔ امپائر بننے سے پہلے روم کو رومن ریپبلک کے طور پر جانا جاتا تھا۔ رومن ریپبلک نے بہت ساری خانہ جنگی اور اندرونی لڑائیوں کا سامنا کیا۔ جب رومن ریپبلک کے خاتمے اور رومن امپائر کے آغاز کی راہ ہموار کرنے والے جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا تو اوکٹاوین، جو کہ جولیس سیزر کا جانشین تھا، اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف پے در پے حملے شروع کیے اور بالآخر اپنے دشمنوں کو شکست دے کر روم پر مکمل قبضہ جما لیا، اور یوں اوکٹاوین روم کا باقاعدہ پہلا شہنشاہ بن گیا، اور یہیں سے ہوا پھر رومن امپائر کا آغاز۔ اگسٹس کا لقب پانے والے اس سب سے پہلے شہنشاہ روم نے رومن امپائرز کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے سرحدوں کو مستحکم و مضبوط کر کے ریاست کو بیرونی خطرات سے محفوظ کیا۔ اگسٹس کی بادشاہیت یعنی امن و ترقی کے دور کو پیکس رومانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دور لگ بھگ 2 صدیوں تک جاری رہا۔ رومن امپائرز پر بادشاہت کرنے والے چند حکمران، جن میں اگسٹس، نیرو، کیلیگولا، ٹرائجان، کلائڈس، مارکس اوریلیس، ویسپاشین، ٹائٹس، ڈومیشین، ہیڈریان، کانسٹنٹائن دا گریٹ، تھیوڈیسس I اور رومولس اگسٹس شامل ہیں۔ ان میں قسطنطین اعظم وہ شہنشاہ تھا جس نے کرسچینٹی کو باقاعدہ سرکاری مذہب کا درجہ دیا اور نئی دارالحکومت قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی، جسے موجودہ دور میں استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں رومن امپائرز کے شاندار عروج اور پھر ہونے والے بدترین زوال کی۔ رومن امپائرز کی بنیاد رکھنے کے بعد اگسٹس نے بہت ساری خانہ جنگی کے بعد بالآخر سلطنت کو قانون، استحکام، تجارت اور ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ اگسٹس کے بعد آنے والے کئی عظیم حکمرانوں نے اس ترقی کو مزید بڑھایا۔ شہنشاہ ٹرائجان نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کو بڑی حدود تک پھیلا دیا، جبکہ شہنشاہ ہیڈریان نے سرحدوں کو اچھا خاصا محفوظ بنا دیا۔ مارکس اوریلیس جیسے فلسفی بادشاہ نے سلطنت روم کو اندرونی اور بیرونی حملوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش اور بہترین حکمت عملی اپنائی، اور ان میں کامیاب بھی رہا۔ لگ بھگ 2 صدیوں تک جاری رہنے والے اس پیکس رومانیہ کے دور میں رومن امپائرز میں امن و سکون، خوشحالی اور ثقافتی ترقی اپنے عروج پر تھی، کیونکہ اس دور میں رومن امپائرز کے پاس مضبوط معیشت، تجارتی نیٹ ورک، بیسٹ آرمی اسٹرینتھ، بہترین بریجز، روڈز اور بلڈنگز سب موجود تھا۔ رومن لا نے امپائر کی شان کو 4 چاند لگا دیے۔ یہی وہ دور تھا جب رومن امپائرز میں ثقافت، فنون اور علم و حکمت اپنے عروج پر تھی، اور یہی سب چیزیں رومن امپائرز کے عروج کی وجہ تھیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ تاریخ کی یہ عظیم اور شاندار سلطنت زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ سلطنت میں اندرونی کمزوریاں زور پکڑنے لگیں، اور وجہ یہ تھی کہ سلطنت میں نااہل اور کرپٹ حکمران آنا شروع ہو چکے تھے۔ فوجی بغاوتوں سے سلطنت کے حکمران بدلتے رہے اور ایز اے ریزلٹ سلطنت روم غیر مستحکم ہونے لگی۔ بھاری ٹیکسز، دن بدن بڑھتی غربت اور تجارت میں ہونے والی کمی نے معیشت کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران سونے اور چاندی کی کمی بھی ہو گئی، جو کہ رومن امپائرز کے لیے ایک سنگین مسئلہ تھا۔ رومن آرمی، جو کہ اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے مشہور تھی، اس میں بیرونی لوگوں یعنی غیر رومیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا۔ بیرونی لوگوں کی رومن آرمی میں بھرتی سلطنت روم کے زوال کی ایک بڑی وجہ بن گئی، کیونکہ ان کی جانے والی بھرتیوں کی وفاداری یقیناً کمزور تھی، اور نتیجتاً سلطنت میں اندرونی بغاوتیں اور بیرونی حملے بڑھنے لگے۔ ایک طرف سلطنت دن بدن کمزور ہو رہی تھی اور دوسری جانب بربر حملوں کی شروعات کر دی گئی، یعنی گوتس، ہنز اور ونڈالز نے روم کے ڈیفرنٹ ایریاز پر پے در پے حملے شروع کر دیے، اور بالآخر 410 عیسوی میں ویزوگوتھس روم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ریئل میں ایک بہت بڑا دھچکا تھا رومن امپائرز کے لیے۔
کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ شہنشاہ روم تھیوڈوسیس نے 395 عیسوی میں سلطنت روم کو 2 حصوں یعنی مشرقی اور مغربی حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس تقسیم کے پیچھے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ حکومت کو چلانا آسان ہو جائے۔ اس تقسیم کے بعد مشرقی حصہ یعنی بازنطینی سلطنت تو طویل عرصہ تک کافی مستحکم رہی اور اچھی طرح چلتی رہی، مگر دوسری جانب مغربی حصے میں رومن سلطنت روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی۔ معاشرے میں بہت ساری ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں آنے لگیں۔ عوام میں نہ پہلے جیسا جذبہ رہا اور نہ ہی وفاداری، کاہلی، عیش و عشرت اور اخلاقی گراوٹ ہر طرف پھیل گئی۔ آخرکار 476 عیسوی میں مغربی رومن امپائرز کے آخری شہنشاہ یعنی رومولس اگسٹس کو برطرف کر دیا گیا اور اوڈویسر نامی جرمن جنرل نے روم پر قبضہ کر لیا اور خود کو یہاں کا بادشاہ کہلوانے لگا۔ عام طور پر اسی واقعہ کو مغربی رومن سلطنت کے زوال کی اصل علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف مشرقی رومن سلطنت یعنی بائزنٹینیم کم و بیش 1000 سال تک بھی قائم رہی اور بالآخر 1453 عیسوی میں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، جب عثمانی ترکوں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور یوں رومن امپائرز کا دور مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی رومن امپائر کی مکمل تاریخ۔ رومن امپائر کے عروج و زوال کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ابدی نہیں، جہاں طاقت عروج دیتی ہے تو کمزوری زوال کی وجہ بن جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔